بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کسی پیشہ ور ماہر کی طرح کپڑوں پر چل رہے تھے۔ وہ کپڑوں کو کاٹنے کے لیے بار بار میز پر رکھ کر انہیں سیدھا کر رہا تھا، لیکن ہر بار پنکھے کی وجہ سے کپڑے جگہ سے اڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے، جس سے اس کو کام میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر چلنے والے پنکھے کو ایک نظر دیکھا، جس کی ہوا ویسے تو نیچے پہنچنے سے انکاری ہوتی تھی، لیکن اس وقت اس کے کام میں یوں بار بار خلل ڈال رہی تھی۔ اس نے غصے سے پنکھے کو گھورا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ باز آ جاؤ۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ اس نے ایک بار پھر سے کپڑا سیدھا کیا، استری لگا کر اس کی پیٹھ بٹھائی کہ شاید اب یہ نہ اٹھے۔ اس نے قینچی اٹھائی اور جیسے ہی کپڑے کے قریب لے کر گیا، کپڑا ایک بار پھر سے کھسک گیا۔ اوفو! وہ سخت جھنجھلا گیا تھا۔ اس نے غصے سے اٹھ کر پنکھا بند کر دیا اور بیٹھ کر کپڑے کاٹنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس نے 6 جوڑے کاٹ لیے تھے، لیکن تب تک وہ پورا پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے کپڑے تہہ لگا کر ایک طرف رکھے اور پنکھا لگا کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، لیکن اب پنکھے کی ہوا غائب تھی۔ اس نے پانی ڈال کر گلاس منہ کو لگایا، لیکن اگلے ہی لمحے پانی فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے باہر نکلا تھا۔ اس نے غصے سے گلاس ایک طرف پٹخا تھا۔ اسے بے اختیار اس دکاندار کی فریبی پر غصہ آیا تھا جس سے اس نے کولر خریدا تھا۔ ابھی ہفتہ پہلے کی بات ہے، جب اس کا پرانا کولر لیک کرنا شروع ہو گیا تھا، تو تب اس نے اپنے خرچے سے بمشکل پیسے نکال کر نیا کولر لانے کا سوچا۔ اس سے پہلے اس نے جتنے کولر بھی خریدے تھے وہ کباڑیوں کے پاس سے لایا تھا، لیکن وہ بمشکل مہینہ 2 مہینہ ہی چلتے تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس بار نیا کولر ہی لے لیا جائے، روز روز کی سختی سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کولر لینے بازار پہنچا تو قیمتیں سن سن کر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیے۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ پلاسٹک کا نہیں بلکہ سونے کا کولر لینے آ نکلا ہو۔ چھوٹے سے کولر کی قیمت جتنی تھی، اتنی قیمت میں وہ کباڑیے سے 3 کولر لے آتا، لیکن اب بازار آنے کی غلطی تو کر چکا تھا، سو اب لے کر ہی جانا تھا۔ آخر کافی تگ و دو کے بعد اسے ایک سیل کی دکان ملی، جس پر سے اسے چھوٹا کولر باقی دکانوں سے 200 روپے کم قیمت میں مل گیا۔ دکاندار نے اسے کولر کی کافی خوبیاں گنوائیں، جن میں سرِ فہرست یہ تھی کہ اس میں پانی 12 گھنٹے تک ٹھنڈا رہتا ہے۔ دکاندار کی بات پر اسے یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن پھر اس کے قسم اٹھانے پر اس نے یقین کر ہی لیا اور اس کو قیمت ادا کر کے اس سے کولر لیا اور باقی کے 200 روپے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ پھر وہ کولر لے کر واپس اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ سر پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمچما رہا تھا۔ اس نے پسینہ صاف کیا اور وہیں سے اسے فلٹر نظر آیا تو اس نے پانی بھر کر لے جانے کا سوچا۔ پھر اپنی سوچ پر عمل کرتے اس نے فلٹر سے ہی ٹھنڈا پانی بھر لیا تھا۔ اب وہ خوش تھا اور سکون میں تھا کہ چلو اب کم سے کم پانی تو ٹھنڈا پی سکے گا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی جو جلد ہی دور ہو گئی جب 4 گھنٹے مسلسل کام کرنے کے بعد وہ فارغ ہوا اور اس نے پانی ڈال کر پیا۔ پانی تو ابھی سے ہی گرم ہو گیا تھا، کجا کے 12 گھنٹے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس دکاندار کو بے شمار گالیوں سے نوازا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اس کے پیسے تو ڈوب ہی چکے تھے۔ اب اسے اسی پر ہی گزارا کرنا تھا، لیکن وہ جب جب پانی پیتا تھا تب تب اس دکاندار کو گالیاں دینا نہ بھولتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کو گالیوں سے نوازتا دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر چکا تھا۔ اس 2 دن میں اس نے یہ 6 سوٹ سلائی کر کے دینے تھے، تبھی وہ جلد از جلد کام ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ لوگ ایک تو پہلے ہی سلائی انتہائی کم دیتے تھے، اور اگر ذرا سی بھی دیری ہو جاتی تو اس سلائی کے کم پیسوں میں بھی ڈنڈی مار لیتے تھے، اور وہ بیچارہ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تھا۔ کہتا بھی تو کس زبان سے؟ وہ لوگ اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے جب 1-2 دفعہ کم سلائی کی شکایت کی تو وہ صاف مکر گئے اور کہنے لگے کہ ہماری تو بس اتنی ہی گنجائش ہے، اگر تم کو وارا کھاتا ہے تو سلائی کرو، ورنہ درزی تھوڑے نہیں ہیں۔ وہ ان کی بات پر چپ ہو گیا تھا، اور کرتا بھی کیا؟ اگر زیادہ کی لالچ میں یہ تھوڑا بھی اس سے چلا جاتا تو وہ کیا کرتا؟ اس نے تو بھوکا ہی مر جانا تھا۔ پھر اس نے جو لوگوں کا قرض چکانا تھا وہ کیسے چکاتا؟ اسی لیے کم قیمت پر ہی کپڑے سینے لگا۔ دوسری طرف وہ امیر لوگ اس کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ مجبور ہے، اگر وہ اس کو کپڑے دینا بند کر دیں گے تو اس کا نظام نہیں چلے گا، اسی لیے وہ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے دھمکاتے تھے اور اس سے طرح طرح کے نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے سلواتے اور سلائی کے نام پر بس 200-400 روپے پکڑا جاتے۔
انہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں تھا جو وہ یوں ایک مجبور حالات سے مارے ہوئے کو مزید پریشان کرتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا جا رہا تھا، اس کے سر پر چڑھا قرضہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو وہ دوگنا ہو چکا تھا۔ وہ آج کل بے حد پریشان ہو گیا تھا، کہیں سے بھی مدد کی کوئی امید نہ تھی۔ پریشانی اس قدر تھی کہ اسے کھانے پینے کا بھی کوئی ہوش نہ تھا، کھاتا پیتا بھی کیسے؟ کچھ ہوتا تو کھاتا نا۔ وہ دروازہ بند کیے دکان پر بیٹھا تھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، لیکن اگر کوئی اسے روتا دیکھ لیتا تو بھی اس کا مذاق اڑایا جاتا کہ وہ ایک مرد ہو کر رو رہا ہے۔ لیکن باتیں کرنے والوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اس کے اندر کا دکھ اور پریشانی کو جان لیتا اور یہ جان لیتا کہ وہ بے بسی کی کس انتہا پر ہے، تو ان کے دل پھٹ کر رہ جانے تھے۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ وقت کی بے رحم ٹھوکروں کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو کیسے برداشت کرتا تھا۔ وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا، تو پھر نہ جانے کیوں وہ لوگ اسے چین سے جینے نہیں دیتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اسے تانے اور طنزیہ جملوں سے نوازتے تھے، جنہیں سن کر اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگتے تھے۔ اسے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیتا ہو۔ پھر کئی گھنٹوں تک وہ اپنی توجہ کام پر نہ دے پاتا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار لوگوں کی باتیں گھومتی رہتی تھی جو اسے ایک منٹ کے لیے بھی کام کی طرف دھیان نہ لگانے دیتی تھی۔ اگر کبھی وہ اس دوران کسی کپڑے کو ہاتھ لگا بھی لیتا تو وہ الٹا اس کے سر پر ہی پڑتا تھا، کیونکہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز بھی وہ سلائی کرتا وہ ہمیشہ خراب ہو جاتی تھی۔ جس کی اسے سلائی تو کیا ملتی، الٹا اسے سوٹ کے پیسے بھی خود سے دینے پڑتے تھے۔ وہ مہینے بھر میں جتنی بھی بچت کرتا تھا وہ کسی طرح سے اس کے ہاتھ سے نکل جاتی تھی، اور پھر وہ اگلے مہینے تک ترستا رہتا تھا۔ اگلے مہینے جب پھر سے اس کے پاس کچھ جمع ہوتا تو اسی دن ہی پھر سے پریشانی میں اس سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب دکان کے دروازے پر زوردار دستک ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اگر تھوڑی دیر اور دروازہ نہ کھولا گیا تو دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ وہ کافی دیر اسی شش و پنج میں تھا کہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ اگر کھولتا تب بھی وہ لوگ اسے نہ چھوڑتے، اور اگر نہ کھولتا تو بھی وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے۔ دونوں صورتوں میں اس کے سر پر مصیبت ہی تھی۔ دستک اب بے حد بلند ہو چکی تھی، کسی بھی لمحے میں دروازہ توڑ دیا جا سکتا تھا۔ تبھی چاروں ناچار وہ اٹھا اور جا کر دروازہ کھول دیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک ہاتھ سیدھا اس کے گریبان پر پڑا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے نکال کر باہر سڑک پر پھینکا، جس سے وہ اوندھے منہ سڑک پر جا کر گرا۔ کچھ لوگ دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہوئے اور اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگے۔ وہ اٹھ کر انہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس پر لاتوں اور گھوسوں کی برسات ہو گئی۔ وہ اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ نہ جانے اس سے کس چیز کی دشمنی نکال رہے تھے۔ ایک ایک کر کے اس کا سارا ساز و سامان دکان سے باہر پھینک دیا گیا۔ جو کچھ کام کی چیزیں تھیں انہیں لوگوں نے الگ کر لیا تاکہ بیچ باچ کے پیسے لے سکیں۔ اس کی سلائی مشین، اس کا نیا کولر اور باقی کچھ ضروری چیزیں انہوں نے صرف اس پر ہی بس نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بعد ان لوگوں نے دکان میں جو لوگوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ سلے تھے اور کچھ انسلے، وہ سب باہر نکال کر اس کے قریب پھینکے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کپڑوں کو آگ لگا دی۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی ساری محنت کو راکھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا تھا کہ شاید کہیں سے بارش ہو جائے اور اس کی محنت بچ جائے۔ وہ تو ابھی پہلا قرضہ بھی نہ چکا پایا تھا، پھر اتنے مہنگے مہنگے کپڑوں کے پیسے کیسے دیتا؟ اگر یہ کپڑے جل گئے تو ان سب کے پیسے بھی اسے ہی دینے پڑتے، کیونکہ اسے ان لوگوں سے ذرا بھر بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو 1 روپیہ بھی معاف کرتے۔ لیکن آسمان بالکل صاف تھا، اس پر دور دور تک ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اس نے نا امید ہو کر سر نیچے کر لیا۔ اس کے پورے جسم پر وہ لوگ جوتوں اور لاٹھیوں کے ساتھ مار رہے تھے۔ اس کا پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا تھا، لیکن اب بھی ان لوگوں کا دل نہ بھرا تھا۔ وہ اسے غلط غلط ناموں سے پکار رہے تھے، ان کے الفاظ اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا کہ بس کرو، اب چھوڑ دو اسے، نہیں تو یہ مر جائے گا، لیکن دوسرے کسی صورت اس بات پر آمادہ نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جیسے گندے خون کی پیداوار کو مر ہی جانا چاہیے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
جانے کس کے گناہ کا نتیجہ تھا جو آج تک اس کا کوئی والی وارث بھی سامنے نہ آیا۔ یہ ہے ہی ناجائز۔ جائز ہوتا تو کیوں کوئی اسے پیدا کر کے یوں ہی پھینک کر چلا جاتا؟ اسے آج ان سب لوگوں کی باتیں صحیح لگ رہی تھیں۔ سچ ہی تو کہہ رہے تھے یہ لوگ۔ شاید واقعی ہی میں وہ ناجائز تھا یا انچاہا تھا جو اس کے ماں باپ نے اسے پھینکنے کے بعد واپس پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اب مزاحمت ترک کر دی تھی۔ اس کے اندر سے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ اس بے رحم اور ظالم دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کی بس ایک ہی حسرت تھی کہ کاش وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ پاتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے یوں پیدا ہوتے ہی کچرے کے ڈھیر کی نظر کر کے وہ خود کس حال میں تھے۔ جانے کس قسم کے ماں باپ تھے وہ، جانے وہ ماں باپ کہلانے کے لائق بھی تھے یا نہیں۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کو اپنے سر پر کوئی وزنی چیز لگتی ہوئی محسوس ہوئی، جس سے اس کے سر میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی اور بے ساختہ اس کی دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی جو دور دور تک سنی گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، جبکہ وہ شیطان صفت انسان اسے بے جان پڑتے دیکھ کر پیچھے ہٹے تھے اور پھر نفرت سے اسے دیکھتے اس پر تھوکتے ہوئے سامان اٹھا کر وہاں سے چل پڑے، یہ سوچے بغیر کہ اس لاوارث کا یوں اندھیری سڑک پر کیا حال ہوگا۔ وہ اس سڑک پر بے آسرا پڑا تھا، اس کا کوئی بھی یارو مددگار نہ تھا۔ اس کے جسم پر ان گنت زخم آئے تھے، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہتا جا رہا تھا اور اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ کسی بھی وقت سانسوں کی ڈوری دم توڑ سکتی تھی۔ اس بھری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو انسانیت کے ناطے ہی صحیح اسے آ کر پوچھ لیتا یا اس کے منہ میں 2 گھونٹ پانی کے ڈال دیتا، اور نہ صحیح تو کم سے کم اس سے 2 بول ہمدردی کے ہی بول دیتا، جس سے وہ اپنے سارے غم بلا کر خوشی خوشی موت کو گلے لگا لیتا۔ لیکن یہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ موت کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا جب اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا ہو۔ جانے کون تھا جو اس کو موت کے منہ سے واپس لا رہا تھا اور کیوں؟ اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے اوپر یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو خود کو اس دنیا کا سب سے بد نصیب شخص تصور کرتا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو اپنے باپ کو انتہائی مشقت کرتے دیکھا تھا۔ وہ ایک درزی کا بیٹا تھا۔ اس کا درزی باپ پورا دن لوگوں کے کپڑے سیتا تھا اور وہ ایک کونے میں بیٹھا چپ چاپ اپنے باپ کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا سب کچھ تھا۔ ماں کی ممتا سے تو وہ پیدائش کے ساتھ ہی محروم ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ اب اس کے اسکول جانے کی عمر ہو گئی تھی۔ وہ بڑی حسرت سے باقی بچوں کو اسکول جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا بھی پڑھنے کو بہت دل کرتا تھا، لیکن اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو کسی سرکاری اسکول میں ہی ڈال سکے۔ وہ تو مشکل سے ان دونوں کی 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا تھا۔ ان کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں اسی دکان میں ہی رہتے تھے جہاں اس کا باپ سلائی کا کام کرتا تھا۔ یہ دکان بھی اس نے کرائے پر لی تھی۔ ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک سلائی مشین، ایک استری اور کچھ چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں کے۔ اس کے باپ کے سر پر لاکھوں کا قرضہ چڑھا ہوا تھا جو اس کا باپ ہر مہینے قسطوں کی صورت میں ادا کرتا تھا۔ جانے اس نے اتنا قرضہ کہاں سے چڑھا لیا تھا۔ وہ اپنے ابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا باپ اسے دکان سے باہر ہی نہ جانے دیتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ اس کو اس کی چھوٹی عمر کا بہانہ کر کے باہر جانے سے روک لیتا۔ اگر کبھی خود کہیں باہر جاتا تو بھی اسے دکان میں ہی بند کر کے جاتا تھا۔ پھر جب اس کی عمر 12 سے اوپر ہوئی تو تب پھر اس نے اپنے باپ سے باہر جا کر کہیں مزدوری کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اس کے باپ نے اجازت نہیں دی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے کسی صورت بھی باہر بھیجنے کے حق میں نہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ جاتا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تو تھا ہی نہیں جو اس کا باپ یوں اس کے باہر جانے پر گھبراتا تھا۔ وہ کئی دن تک مسلسل اپنے باپ کی ہر طرح سے منتیں کرتا رہا، لیکن اس کا باپ نہیں مانا تو اس نے اپنا باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آج کل اس کا باپ بے حد پریشان رہنے لگا تھا کیونکہ قرضے والے بار بار آ رہے تھے اور ابا کی بڑھتی عمر کے تقاضے تھے کہ ان کی نظر بے حد کمزور ہو گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی آ گئی تھی اور اب تو پٹھے بھی جواب دے گئے تھے، جن کے باعث اب اس کو کپڑے ملنا بھی کم ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے کام بھی کم ہو رہا تھا اور خرچہ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ تبھی اس نے ابا کو تسلی دی اور آہستہ آہستہ ابا سے سلائی کا سارا کام سیکھ لیا۔ اس کے ہاتھ میں بے حد صفائی تھی۔
जिसे देखकर लगता था कि अब इनके हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो कहाँ जानता था कि हालात बेहतर नहीं होने वाले बल्कि मजीद बिगड़ने वाले थे, और इस बार ऐसे बिगड़ने थे कि वो चाह कर भी उन्हें सही नहीं कर पाएगा। अभी उसको अपने बाप से काम मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लिए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे जब इनकी दुकान पर कुछ लोग आए। वो आते ही उसके बाप को गालियां देने लगे थे और फिर उसकी तरफ देखकर उसके बाप से कहने लगे कि तूने इस गंद की पोटली को अभी तक पास रखा हुआ है, पागल है, न जाने किस गंदे खून की पैदावार को तूने अभी तक सीने से लगा कर रखा है। अरे हम तो कहते हैं इस नाजायज को निकाल कर बाहर करो, तुम्हारा तो अपना गुजारा भी मुश्किल से होता है, ऊपर से तुमने अपने सर पर एक और का इजाफा कर रखा है। उसके अब्बा ने उनकी बातें सुनकर उनको सख्ती से चुप करवाया और वहां से रुखसत कर दिया। वो अब उससे नजरें चुराने लगे थे, लेकिन उसके जहन में इन सब की बातें गूंज रही थीं। वो अब इतना बच्चा तो नहीं था कि उसे इन सब बातों का मतलब समझ में ना आता। उसने अपने अब्बा से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब्बा की खराब तबीयत देखकर खामोश हो गया। उसने बात किसी और दिन पर रख छोड़ी थी। अगले दिन फिर से उनकी दुकान के सामने गांव वाले जमा हो गए थे। सबको उसके बारे में खबर लग गई थी। सब बारी बारी अब्बा को उसके बारे में न जाने क्या क्या बोल रहे थे। अब्बा हर एक को चुप करवा करवा कर थक चुके थे। अब उससे मजीद बर्दाश्त न हुआ था। उसने आगे बढ़कर उन सब लोगों को अच्छी खासी झाड़ पिला दी थी। उसे लगा था कि इतनी इज्जत अफजाई के बाद वो लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन उनकी बात सुनकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उसने सवालिया नजरों से मुड़कर अपने बाप की तरफ देखा था। उसे एक उम्मीद थी कि अभी उसका बाप अपना सर नफी में हिलाएगा और इन लोगों की सारी बातों को झुठला देगा, लेकिन अपने बाप का सर इस बात में हिलता देखकर उसे अपने अंदर एकदम कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था। वो बेयकीनी की कैफियत से अपने बाप को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। वो लोग वहां से चले गए थे और उसका बाप उसे लिए दुकान के अंदर आया और उसे अपने सामने बिठाकर उसे बताना शुरू किया। जूं जूं उसका बाप उसे हकीकत बताता जा रहा था, उसके चेहरे पर बेयकीनी ही बेयकीनी फैलती जा रही थी। उसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था। हकीकत उसकी सोच से भी ज़्यादा भयानक थी। उसके सामने बैठा हुआ शख्स उसका बाप नहीं था। उसने तो महज इंसानियत के नाते उसकी जान बचाई थी और उसे आज तक अपना बेटा बना कर रखा था। हकीकत में वो उसका बेटा था ही नहीं। दरअसल वो एक होटल में काम करता था। वो बहुत मेहनती था। ख़ानदान के नाम पर उसकी जो बीवी थी कैंसर की मरीज़ा थी। उसके इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। उसने अपना घर भी बेच दिया था, लेकिन फिर भी ऑपरेशन के पैसे पूरे ना हुए थे। तभी उसने होटल के मालिक से कुछ पैसे उधार लेने का सोचा। उसने उनसे बात की तो उन 4 लोगों ने मिलकर उसे 5 लाख रुपए दे दिए। वो पैसे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा और पैसे जमा करवाकर अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसकी बीवी ऑपरेशन के दौरान ही दम तोड़ गई थी। उस पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। एक तरफ बीवी की मौत थी तो दूसरी तरफ 5 लाख की रकम का कर्जा। कुछ दिनों के बाद जब वो काम पर वापस होटल गया तो एक और बुरी खबर उसकी मुंतज़िर थी। उसे ये कहकर नौकरी से निकाल दिया गया था कि वो एक गैर जिम्मेदार शख्स है। मुसलसल की जाने वाली छुट्टियों के बायस उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया था। उसने उन लोगों की बहुत मिन्नतें की थी कि उसने कर्ज चुकाना है, उसे नौकरी से ना निकाला जाए, मगर उन लोगों ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दिया। तभी वो मायूस होकर वहाँ से निकल आया। आज उसने घर भी खाली करना था क्योंकि इसमें इस घर के नए मालिक शिफ्ट हो रहे थे। उसने जेब टटोली और बकाया रकम गिनी। उसने एक बंदे से बात करके एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और बचे हुए पैसों से एक सिलाई मशीन और सिलाई में इस्तेमाल होने वाली कुछ दूसरी अशिया खरीदी। अपने घर का सामान उसने बेच दिया था क्योंकि रखने की जगह तो थी नहीं। उसने अपने पास अपने लिए बस एक बिस्तर, 2 सिरहाने, एक कंबल, एक लिहाफ और बाकी कुछ बर्तन रखे थे। सिलाई का हुनर उसके पास पहले से था, जिसे छोड़कर वो नौकरी की तरफ चला गया था, लेकिन अब फिर उसे उस हुनर की जरूरत पड़ गई थी। एक दिन जब वो बाजार से वापस आ रहा था तो उसके कानों में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की रोने की आवाज़ पड़ी। उसे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ खुले मैदान में बच्चा कहाँ से आ गया। वो आवाज़ की सिमत में गया तो आगे का मंजर देखकर उसका हाथ बेसाख्ता अपने दिल पर गया था। सामने ही कचरे के एक ऊंचे ढेर पर एक बच्चा कंबल में लिपटा हुआ रो रहा था और कुछ आवारा कुत्ते उसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे।
وہ کسی بھی وقت اس بچے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ اس نے دیکھا کہ میدان میں بہت سے لوگ جمع ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ان میں سے کوئی ایک بھی آگے بڑھ کر اس بچے کو نہیں بچا رہا تھا۔ تبھی وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور ان کتوں کو بھگاتے ہوئے اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، جس پر سامنے کھڑے لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی تھی۔ میاں تم پاگل ہو؟ کیوں اس گندے خون کو اپنے گلے سے لگا رہے ہو؟ نہ جانے کس کا بچہ ہے اور کون جانے جائز ہے بھی یا نہیں، کسی کے گناہ کا نتیجہ ہی لگتا ہے، تبھی تو کوئی یہاں پھینک گیا، ورنہ اپنی اولاد کو یہاں کون ایسے پھینک کر جائے گا۔ اسے ان سب باتوں پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ تبھی وہ بچے کو لیے ان سب کے درمیان سے نکل گیا اور بچے کو لے کر گھر آ گیا۔ اس کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ ننھا منا بچہ بے حد خوبصورت تھا اور بالکل کسی شہزادے کی طرح دکھتا تھا۔ اس کے بعد سے وہ بچہ آج تک اس کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ اس نے اس بچے کی ہر ممکن پرورش کی تھی، بس ایک چیز کا اسے بھی افسوس تھا کہ وہ اس بچے کو تعلیم نہیں دلوا سکا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ سمیر ہی تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنی بات ختم کی، سمیر فوراً سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اس شخص کا سمیر پر بڑا احسان تھا۔ سمیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس شخص کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہی وہ شخص مر گیا۔ اس کے مرتے ہی سمیر کی ساری دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس کپڑے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی سلائی انتہائی معمولی تھی۔ سمیر پھر بھی اس معمولی سی سلائی میں بھی کپڑے سی دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس نہ ہی کوئی ہنر تھا اور نہ کوئی تعلیم، لیکن پیٹ پالنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، تو اس نے یہی درزی کا پیشہ اپنا لیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ 16 سال کا ہو گیا، لیکن اس کے حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے اور لوگوں کے رویے اس کے ساتھ مزید بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ رقم کے مطالبے کے لیے اب اس 16 سالہ لڑکے کو پریشان کرنے لگے تھے۔ وہ اپنی سر توڑ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح قرض چکا سکے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ اوپر سے لوگوں کی باتیں اسے مارے شرمندگی کے سر بھی نہ اٹھانے دیتی تھی، اور آخر ایک دن وہ ان سب کی بھینٹ چڑھ ہی گیا۔ ان لوگوں نے نہ جانے کس کس کا غصہ اس پر نکال دیا تھا اور اسے ادھمرا کر کے سڑک پر پھینک کر چلے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس پر 3 خوبصورت نسوانی چہرے جھکے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بے اختیار اپنی نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ اس سے نہ جانے کیا کیا کچھ پوچھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن پھر سے تاریکی میں چلا گیا۔ اسے پھر سے بے ہوش ہوتے دیکھ کر ایک نے دوسری کو کہا کہ ہمیں جلد از جلد اس کو طبیب کے پاس لے جانا ہوگا، اس کی حالت انتہائی نازک ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا تو ہمیں اس کو جلدی علاج کے لیے پہنچانا ہوگا۔ باقی دونوں نے بھی اس کی بات کی تائید کی تھی۔ پھر اس کی بات نے باقی دونوں کی توجہ بھی اس کے چہرے کی جانب مبذول کی تھی۔ دیکھو تو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، بالکل کسی شہزادے کی طرح، لیکن نہ جانے کس نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ خیر چلو چلے، کہتے ساتھ ہی وہ تینوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ سمیر کو لیے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سمیر کو لا کر ایک تخت پر لٹا دیا تھا۔ طبیب صاحب جانے کون سی جڑی بوٹیوں کے معائنے میں لگے ہوئے تھے جو انہیں ان کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ طبیب صاحب نے جیسے ہی اس کے اشارے کی طرف دیکھا تو بے حد حیران ہوئے اور مڑ کر اسے دیکھا تو وہ بے حد پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ طبیب صاحب کو غیر معمولی اچنبھا ہوا، لیکن اس وقت سب سے پہلے اس نوجوان کی جان بچانا زیادہ ضروری تھا، چنانچہ طبیب صاحب فوراً اس کی جانب گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ایک پل کو گھبرا گئے تھے۔ تبھی انہوں نے فوراً سے اپنے شاگرد کو آواز دی اور اسے پانی اور روئی لانے کا کہا۔ جیسے ہی وہ دونوں چیزیں آئیں، طبیب صاحب نے فوراً سے اس لڑکے کے زخم صاف کرنا شروع کر دیے۔ چہرے اور بازوؤں سے خون صاف کرنے کے بعد اب کمر کی باری تھی۔ طبیب صاحب نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا جو ایک طرف کھڑی ہو کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی طبیب صاحب نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا، جس سے وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی طبیب صاحب نے اس لڑکے کا کرتا چاک کر کے اتارا۔ اس کا پورا جسم جا بجا زخموں سے بھرا ہوا تھا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ طبیب صاحب کے ہاتھ اب تیزی سے چلنے لگے تھے۔ وہ جلدی زخم صاف کر کے ساتھ ہی ساتھ ان پر کوئی مخصوص لیپ بھی لگاتے جا رہے تھے
تاکہ خون رک جائے۔ طبیب صاحب نے اس کی کمر کی ہڈی چیک کی تو شکر کا سانس لیا، یہ ہڈی سلامت تھی۔ وہ اس کی کروٹ پلٹنے لگے تھے کہ ایک دم اس کی کمر پر دائیں طرف نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھے۔ فوراً سے انہوں نے وہاں سے خون صاف کیا تو وہ نشان واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ اس نشان کو دیکھتے ہی طبیب صاحب نے عجیب سے تاثرات کے ساتھ اپنے شاگرد سے کچھ کہا، جسے سن کر وہ شاگرد سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہاں سے غائب ہوا تھا، جبکہ پیچھے طبیب یوں ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی ہڈیوں کی مرمت کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے کام میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس لڑکے کا پورا وجود سفید پٹیوں سے جکڑا پڑا تھا اور جگہ جگہ پلاسٹر چڑھائے گئے تھے۔ طبیب صاحب نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ منہ دھو کر اپنا لباس تبدیل کیا۔ اب انہیں اس کی اندرونی چوٹوں کے لیے دوائیں تیار کرنی تھیں، چنانچہ وہ اس سے تھوڑا سا دور جڑی بوٹیاں لے کر بیٹھ گئے اور دوا تیار کرنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے چہرے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ انہیں بے صبری سے اپنے شاگرد کے واپس آنے کا انتظار تھا، جسے گئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کا شاگرد دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور طبیب صاحب سے بولنے کی اجازت مانگی، جو طبیب صاحب نے گردن ہاں میں ہلا کر دے دی۔ ان سے اجازت ملتے ہی شاگرد نے بولنا شروع کر دیا تھا، جسے سن کر طبیب صاحب نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور پھر خود سے بولے، مطلب میرا شک درست تھا۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو اس لڑکے کی معلومات لینے بھیجا تھا۔ شاگرد نے آ کر بتایا تھا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، یہ لاوارث ہے۔ اس کی یہ حالت بھی انہی لوگوں نے کی تھی جن کے درمیان یہ رہتا تھا۔ طبیب صاحب انتہائی متفکر ہو گئے تھے۔ یہ طبیب کوئی عام طبیب ہرگز نہ تھا، یہ شاہی گھرانے کا طبیب تھا۔ خیر، اس نے دوا تیار کر کے اس کے چند قطرے اس لڑکے کے منہ میں ٹپکا دیے تھے۔ تبھی ایک دم پورے طبیب خانے میں ایک آنکھوں کو چندھیا دینے والی چمک پھیل گئی، جس سے طبیب صاحب بے حد حیران ہوئے، لیکن اگلے ہی پل اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے چلاتے ہوئے اپنے شاگرد کو بلایا اور سختی سے تنبیہ کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ چمک اس طبیب خانے سے باہر کسی صورت نہیں جانی چاہیے۔ چمک تو کیا، اس کا ایک نقطہ بھی باہر نہ جائے۔ شاگرد سے کہنے کے بعد خود طبیب صاحب اس لڑکے کی طرف گئے اور اس کی کمر پر موجود نشان پر ہاتھ رکھتے ہی زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ہی اس نشان سے نکلنے والی چمک ماند پڑتی جا رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد بالکل مدھم ہو گئی۔ طبیب صاحب نے اس لڑکے کے ہاتھ چوم لیے۔ شاگرد بھی واپس آ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو کر آیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس چمک کا ایک حصہ یہاں سے بہت دور کال کوٹری میں پڑے شخص تک پہنچ گیا تھا، جسے دیکھتے ہی اس شخص کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ سالوں سے یہاں اس کال کوٹری میں بند تھا، یہاں سے نکلنے کے کبھی کوئی آثار نہ تھے۔ اسے ساری زندگی یوں ہی اس قید میں ہی رہنا تھا، لیکن اس تک پہنچنے والی چمک نے جیسے اس کی ہڈیوں کو طاقت بخشی ہو۔ وہ بوڑھا لاغر وجود ایک دم سے تندرست اور توانا ہو گیا تھا۔ اسے امید مل گئی تھی کہ اب وہ زیادہ عرصے تک اس قید میں نہیں رہے گا، اب وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف طبیب صاحب نے فوراً سے اس لڑکے کے اوپر ایک چادر ڈالی اور پھر اپنے شاگرد کو اس کا خاص خیال رکھنے کا کہہ کر خود طبیب خانے سے باہر چلے گئے۔ اب ان کے قدم تیزی کے ساتھ ملکہ کے کمرے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ ملکہ سے ملاقات کے کچھ ہی دیر کے بعد ہر طرف کھلبلی سی مچ گئی۔ ملکہ ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر طبیب صاحب کے ساتھ دوا خانے کی جانب بڑھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ملکہ جہاں کھڑی تھی وہاں ہی رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے لیٹے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط کھو دیتی، طبیب صاحب کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی، جو اسے محتاط رہنے کا کہہ رہے تھے۔ تبھی وہ طبیب صاحب کی جانب مڑی اور نم لہجے میں ان سے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، جلد از جلد اسے یہاں سے منتقل کریں اور مجھے یہ بالکل صحیح سلامت اور زندہ چاہیے۔ آپ سے جو بن پڑتا ہے وہ کیجیے، لیکن اس کی جان ہر صورت ہر حال میں بچ جانی چاہیے۔ اب کی بار ملکہ کا لہجہ سخت تھا اور اس میں وارننگ تھی، جسے سن کر طبیب صاحب ایک پل کو گھبرائے تھے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے ملکہ کے آگے سر جھکا گئے تھے۔ ان کے ایسا کرتے ہی ملکہ اس لڑکے پر ایک نظر ڈالتی واپس مڑ گئی۔ جانے کیا کچھ نہ تھا اس ایک نظر میں۔ ملکہ کے جاتے ہی طبیب نے اپنے شاگرد کی مدد سے اس لڑکے کو ایک کمرے میں منتقل کیا تھا۔ اس کے بعد طبیب صاحب اپنا سارا ضروری سامان جو اس کے علاج کے لیے استعمال ہونا تھا یہاں لے آئے، کیونکہ اب انہیں اس لڑکے کے صحت یاب ہونے تک یہاں اسی کمرے میں ہی رہنا تھا۔
وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن اس لڑکے کی حالت میں کوئی تسلی بخش سدھار نہ آ رہا تھا۔ ملکہ اور وہ تینوں لڑکیاں دن میں کئی کئی بار چکر لگاتی تھیں۔ اب تو طبیب صاحب بھی مایوس ہونے لگے تھے۔ انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کر لیا تھا لیکن وہ 2 سال سے کومے میں تھا اور اس سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس کے سارے زخم بھر چکے تھے، ساری ہڈیاں جڑ گئی تھیں لیکن نہ جانے کیوں اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ طبیب صاحب بھی اب بے بس ہو چکے تھے۔ وہ اس کا علاج تو کر سکتے تھے مگر اس کو ہوش میں لانا ان کے بس سے بھی باہر تھا۔ دوا وہ کر چکے تھے، اب صرف دعا ہی کر سکتے تھے۔ آخرکار ان سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ آج پورے 11 مہینے کے بعد اسے ہوش آ ہی گیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اپنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خود کو پتھریلی سڑک کے بجائے کسی نرم ملائم چیز پر پایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بار بار آنکھیں مل مل کر سامنے دیکھنے لگا۔ اسے لگا یا تو وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا پھر مرنے کے بعد سیدھا جنت میں آ گیا ہے، لیکن اس نے تو ایسا کوئی بھی عمل نہ کیا تھا کہ اسے جنت میں داخل کیا جاتا۔ وہ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں مخمل کے نرم اور ملائم بستر پر موجود تھا۔ کمرے میں چاروں طرف بڑے بڑے خوبصورت دبیز پردے لگے ہوئے تھے جو بار بار ہوا سے ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ پورے کمرے میں ایک مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی کہ اگر یہ سب خواب ہے تو وہ جاگ جائے، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگر یہ سب حقیقت تھی تو وہ کہاں تھا؟ اس کمرے میں موجود ہر چیز بے حد قیمتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو اس کے سامنے ایک سفید داڑھی والا باریش شخص کھڑا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا اور اس سے کہا، شکر ہے شہزادے کہ آپ ہوش میں آ گئے، ورنہ ہم تو 11 مہینوں تک آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے کرتے اب تو امید ہی چھوڑ بیٹھے تھے۔ وہ یوں ہی چپ چاپ کھڑا اس باریش آدمی کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے شہزادہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ شخص کون تھا اور اسے شہزادہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھتا، تبھی کمرے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ کئی ملازمائیں تھیں جنہوں نے اس کی پوشاک سنبھالی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ عورت کہیں کی ملکہ لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اپنی ملازمہ سے کچھ کہتی اندر آ رہی تھی، جب اس پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ملازماؤں کو تخلیہ کہا اور پھر ایک دم بھاگ کر آ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ حیران پریشان سا سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ عورت اب بار بار اس کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ وہ حق تک سا کھڑا تھا، جانے وہ عورت کون تھی اور ایسا کیوں کر رہی تھی، اور اسے بھی اس عورت کا لمس برا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ خود بخود اٹھے اور اس کے گرد گھیرا بنا گئے تھے۔ اس کے ایسا کرتے ساتھ ہی ملکہ کے رونے میں روانی آئی تھی۔ وہ کافی دیر اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے کھڑی رہی، پھر اسے خود سے الگ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ باہر ایک دم چیخ و پکار اور شور مچ گیا، جسے سن کر ملکہ ایک دم الرٹ ہوئی تھی۔ تبھی ایک کنیز دوڑتی ہوئی اندر آئی اور ملکہ کو بتایا کہ محل پر ان کے مخالفین نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ برق رفتاری سے باہر کی جانب بڑھی، لیکن اس کے باہر جانے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے اپنوں میں سے ہی کسی ایک نے غداری کی تھی جو مخالفین محل کے اندر تک پہنچ گئے تھے۔ ملکہ نے باہر جاتے ہی اپنی فوج کے ساتھ ان کا بھرپور مقابلہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ ایسا ملکہ کو لگا تھا کہ وہ لوگ ناکام ہو کر لوٹے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ اپنی چال چل گئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک نگران نے آ کر ملکہ کو بتایا کہ وہ لوگ تینوں شہزادیوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ملکہ کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ آج سے چند سال پہلے وہ لوگ بادشاہ کو بھی یوں ہی اغوا کر کے لے گئے تھے اور بادشاہ کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا، اور اب اس کی معصوم شہزادیاں۔ ملکہ ایک طرف ڈھہ سی گئی تھی۔ جب اس نے ملکہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا، لیکن ملکہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اسے ملکہ تو نہیں ملی، البتہ جگہ جگہ کٹے ہوئے اعضاء پڑے ہوئے تھے، کہیں کسی کا سر اور بازو، کہیں ٹانگ، کہیں صرف نچلا دھڑ اور کہیں صرف اوپری حصہ۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔
اس کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ملکہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا جب ملکہ اسے ایک بڑے سے ہال میں تخت پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے سر کا تاج ایک طرف کو پڑا تھا اور وہ بے حد غمگین دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ بھاگ کر ملکہ تک پہنچا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ نہ جانے کیوں اس اجنبی عورت سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ تبھی اس کی آواز سن کر ملکہ ہوش میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی ملکہ کو امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ تبھی ملکہ نے اسے پاس بٹھا کر اسے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملکہ نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی کہہ سنائی تھی، جسے سن کر اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ وہ شدید صدمے کی کیفیت میں ملکہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف اس نے قصے اور کہانیوں میں ہی سنا تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی کمر پر گیا۔ ملکہ کی بتائی گئی جگہ پر ہاتھ رکھتے ہی اسے ایک کرنٹ سا محسوس ہوا اور اگلے ہی پل اس کی کمر سے چمکدار روشنی نکل کر ہال کو روشن کر گئی۔ ابھی وہ اسی حیرانگی میں تھا جب ملکہ کی بات سن کر وہ ایک دم طیش میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی کے بجائے شدید غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ پل جھپکتے میں بدلا تھا اور نیلے سے لہو رنگ ہو گیا۔ اس کے جسم پر خود بخود ایک سنہرے رنگ کی پوشاک آ گئی۔ ملکہ نے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی اور پھر وہ دونوں پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملکہ اسے لیے ایک گھاٹی پر اتری اور پھر وہ دونوں بنا دیکھے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بھسم کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہیں ہر حال میں شہزادیوں کی جان ان شیطانوں سے بچانی تھی۔ وہ انتہائی برق رفتاری سے آگے بڑھتے جا رہے تھے جب ہی اذیت ناک چیخوں سے ان کے قدم تھم گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ملکہ اپنے حواسوں کو قابو میں نہ رکھ پائی تھی۔ تبھی اس نے ایک دم سے ملکہ کو سہارا دیا اور پھر اسے ایک طرف بٹھا کر وہ دشمن کی طرف بڑھا۔ اس کا پارا سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ سامنے کے منظر سے اس کے دل میں جو درد اٹھا تھا وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا گراف نہ جانے کہاں تک جا پہنچا تھا۔ آخر کار ایک خون ریز لڑائی کے بعد اسے فتح نصیب ہوئی۔ دونوں شہزادیاں بھاگ کر اس تک آئی تھیں جنہیں وہ ایک دم اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ تھوڑی دیر اور پہلے آ جاتا تو اس تیسری نیلی آنکھوں والی اپنی ہم شکل شہزادی کو بھی بچا ہی لیتا۔ اس نے ان دونوں شہزادیوں کو خود سے الگ کر کے ملکہ کی طرف بھیجا اور خود ایک طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ دل تھا کہ اذیت سے پھٹ کر باہر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے اس نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی شہزادی کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے۔ آخر میں اس نے اس کو اٹھایا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھتے ہی اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب وہ لاوارث سڑک پر پڑا تھا۔ پانی کی چھینٹیں منہ پر پڑنے سے جب اسے ہوش آیا تو اس نے اسی نیلی آنکھوں والی اپنی ہم شکل کو خود پر جھکے پایا تھا۔ بے اختیار وہ اس کا سر سینے سے لگا گیا اور رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اس کی کھلی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ بوسہ دیتے ہی اس شہزادی کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور کچھ دیر کے بعد اس کا جسم دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر وہ ملکہ کی طرف آنے کے ارادے سے اٹھا۔ جب اسے دستک کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی ساتھ اس کی کمر کا نشان بھی پھر سے چمکنے لگا تھا۔ اس نے آواز کے تعاقب میں چلنا شروع کیا تو کچھ ہی دور اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ نظر آیا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ آواز اسی ڈبے سے آ رہی تھی۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سے ڈبے سے اس قدر زوردار آواز کیسے آ سکتی ہے۔ اس نے ڈبہ اٹھایا، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اس پر ایک پھونک ماری، تالا ایک جھٹکے میں کھل گیا۔ تالا کھلتے ساتھ ہی وہ ڈبہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور اس کے کھلتے ہی چاروں طرف ویسی ہی چمک پھیل گئی جیسی اس نشان سے نکلی تھی۔ کافی دیر بعد جب چمک کچھ کم ہوئی تو اس نے اپنے سامنے ایک بوڑھے شخص کو کھڑا پایا جو ایک دم سے اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ میرے شہزادے، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ وہ بھی اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر فوراً سے اس کے گلے لگ گیا۔ ہاں، وہ بوڑھا بادشاہ تھا اور سمیر کا باپ بھی۔ دراصل سمیر ایک جن ذات تھا۔ اس کے ماں باپ شاہ جنات اور ملکہ جنات تھے۔ وہ دونوں انتہائی رحم دل اور مہربان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بے شمار دشمن تھے۔ ان کی 3 اولادیں تھیں اور وہ تینوں شہزادیاں تھیں۔ وہ دونوں اپنی شہزادیوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ملکہ کو ایک بار پھر امید سے ہونے کی خوشخبری ملی۔
وہ سب بہت خوش تھیں، شہزادیاں بھی بہت پرجوش تھیں اور انہیں اپنے بھائی کے آنے کا بے حد انتظار تھا۔ آخر کار ان کا انتظار پورا ہوا اور ملکہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اسی وقت ان کے محل پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور بادشاہ کو بندی بنا لیا۔ ملکہ اس وقت بے حد کمزور تھی، وہ اکیلی اتنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی شہزادے اور شہزادیوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی، لیکن کسی نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی وہ ان کے پیچھے آئے۔ ملکہ نے شہزادیوں کو ایک طرف چھپا دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ شہزادے کو ساتھ لیے وہ ان سے مقابلہ کر لے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ ملکہ کو زخمی کر کے شہزادے کو چھین کر لے گئے۔ لڑائی کے دوران شہزادے کی سانس رک گئی تھی، اس لیے انہوں نے شہزادے کو مردہ سمجھ کر ایک طرف کو پھینک دیا۔ ملکہ نے شہزادے کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملا۔ وہ شہزادیوں کو لیے ایک نئی جگہ آ گئی اور دوبارہ سے اپنی سلطنت کی تعمیر کی۔ کئی سال گزر گئے، لیکن ان میں سے ایک دن بھی ایسا نہ تھا جس دن اس نے اپنے بیٹے کو نہ ڈھونڈا ہو۔ شہزادیاں بھی ماں کے ساتھ ہر طرف اپنے بھائی کو تلاش کرتی پھرتی۔ آخر 16 سال بعد ایک رات جب وہ چہل قدمی کر رہی تھی تو انہیں ایک چیخ سنائی دی۔ وہ فوراً سے چیخ کے تعاقب میں گئیں۔ سامنے ایک لڑکا انتہائی زخمی حالت میں پڑا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو چیخ پڑی۔ وہ اسے چہرے سے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ ان کا شہزادہ، ان کا لاڈلا بھائی ہے، جسے انہوں نے ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ ان سے چھن گیا تھا۔ تبھی وہ اسے محل لے کر گئی۔ طبیب صاحب نے اس کی کمر پر نشان دیکھا تو وہ بھی پہچان گئے تھے۔ ایسا نشان صرف شاہ جنات کی اولاد پر ہی ہو سکتا تھا۔ ملکہ کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ پھر 11 ماہ تک اس کا علاج چلتا رہا تھا۔ شاہ جنات اپنے بیٹے کو سامنے پا کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن نیلی آنکھوں والی شہزادی کی موت نے ہر ایک کو اشکبار کر دیا تھا۔ پھر وہ لوگ محل آئے جہاں شہزادے کی تاج پوشی کی گئی اور اسے ایک غریب درزی سے اگلا شاہ جنات بنا دیا گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔